سيدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ کے فضل سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں سے۔ اس میں ہم اس وقت رکن رابع پر تھے۔ رکن رابع کیا تھا؟ نفس الاحتساب، یعنی احتساب کا جو عمل ہے۔ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں محتسب، محتسب علیہ، اس سے پہلے کیا تھا؟ 4 ارکان کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، فی ارکانی ہی و شروطی ہی ہے نا، محتسب فی بھی تھا۔ تو سب سے پہلے ارکان تھے، سب سے پہلے المحتسب، ٹھیک ہے، احتساب کرنے والا، والمحتسب علیہ جس پر احتساب کیا جا رہا ہے، والمحتسب فیہ جو یعنی مسئلہ جس میں انکار ہو رہا ہے، وہ اجتہادی ہے، قطعی ہے، کیا، یہ سارے ہم نے دیکھے تھے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے نفس الاحتساب، اور اس کے بعد ہم آداب پر چلے جائیں گے۔ تو نفس الاحتساب سے مراد یہ ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کے بھی کچھ درجات ہیں۔ تو پہلا درجہ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے تعارف کا، کہ آپ پہلے جانیں کہ منکرات کہاں کہاں ہو رہے ہیں۔ اس میں تجسس جائز نہیں ہے نا، تعارف خود جا کر کھود کریت کرنا، تجسس کرنا، کوشش کرنا، بو سونگنا کہ بھئی یہاں منکر تو نہیں ہو رہا، فرماتے تو جائز نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا درجہ یہ تھا کہ آپ تعریف کروا دیں۔ تعریف کیا ہے؟ کہ پہلے اس کو بتا دیں کہ یہ منکر ہو سکتا ہے، وہ جاہل ہو، اس میں بھی ہم نے کچھ مسائل دیکھے۔ تیسرا درجہ کیا تھا؟ کہ بھئی آپ نہیں کریں، اسے روکیں واعظ اور نصیحت اور اللہ کا خوف دلا کر۔ چوتھا درجہ کیا تھا؟ کہ آپ ذرا سخت زبان استعمال کریں، ٹھیک۔ اور پانچواں درجہ شاید جو پڑھنا ہے ہم نے، پانچواں ہی پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے، ہاتھ سے روکا جائے۔ اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ جیسے اس کے قائل ہیں کہ عوام الناس کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکیں، لیکن بیچ میں علت بیان کرتے چلے جائیں گے کہ بھئی فتنہ نہ پیدا ہو اس سے۔ جہاں فتنہ پیدا ہو، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے، خون خرابہ ہو جائے، تو پھر یہ عوام الناس سے حق سلب ہو جائے گا۔ بات واضح۔ تو الدرجۃ الخامسہ، تو الدرجۃ الخامسہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، فَإِن قُلْتَ کدھر ہے؟ اچھا فَإِن قُلْتَ فَهَلَّ جَازَ الْكَسْرُ، ٹھیک۔ تو پیچھے سے بات کیا چل رہی تھی وہ بھی بتاؤ نا ذرا۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ بتا یہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ بوتلیں شوتلیں شراب کی کب توڑنی ہے؟ وہ اسی وقت توڑنی ہے کہ جب شراب کا ازالہ توڑے بغیر ممکن نہ ہو، اور اگر توڑے بغیر ممکن ہوا تو آپ نے وہ بوتلیں بچا لینی ہیں، کیونکہ پھر کسی مسلمان کا مال بلا وجہ تلف کرنا، کہ جب کہ آپ اس کو تلف کرنے سے بچ بھی سکتے تھے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی بحث تھی نا۔ پھر اس پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چلو ہم اسے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تو توڑ سکتے ہیں نا، یعنی تاکہ اسے نصیحت حاصل ہو، تخویف حاصل ہو جائے، اور وہ آئندہ کے لیے گھبرا جائے کہ آئندہ بھی اگر اس نے برتنوں میں شراب ڈالی تو برتن بھی جائیں گے ساتھ، برتن بھی ٹوٹ جائیں۔ تو یہ سوال ہے۔ فَإِن قُلْتَ فَهَلَّ جَازَ الْكَسْرُ لِأَجْلِ الزَّجْرِ وَهَلَّ جَازَ الْجَرُّ بِالرِّجْلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنِ الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اگر کسی بندے کو ہاتھ سے پکڑ کے نکال سکتے ہیں تو آپ نے پاؤں سے پکڑ کے نہیں نکالنا، گھسیٹ کے نہیں نکالنا۔ اگر آپ وہ خود نکل کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دھکے نہیں دینے، یعنی اگر وہ کسی غصب شدہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے نصیحت کرتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں اور وہ خود جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو اب آپ گھسیٹیں گے تو نہیں اسے۔ لیکن یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا چلو ہم اگر برتن توڑ دیں اور ہم اسے جیسے پاؤں سے پکڑ کر وہاں سے نکالیں تاکہ اسے تنبیہ زیادہ حاصل ہو جائے اور آئندہ کے لیے وہ زیادہ نصیحت حاصل کرے، تو کیا یہ جائز نہیں ہوگا؟ ٹھیک۔ فَعْلَمْ، اب کیا جواب دیتے ہیں؟ أَنَّ الزَّجْرَ إِنَّمَا يَكُونُ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْعُقُوبَةُ تَكُونُ عَنِ الْمَاضِي وَالدَّفْعُ عَنِ الْحَاضِرِ الرَّاحِلِ۔ لیکن تقسیم دے گئے پہلے، کہہ رہے ہیں جو زجر ہے نا یہ تو مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو ڈانٹتے اس لیے کہ آئندہ کام نہ کریں۔ اچھا، عقوبت ہوتی ہے پرانے فعل پہ، اور ابھی فوری طور پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ دفع کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کسی منکر میں مبتلا ہے تو بس منکر سے اسے روکنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اچھا، وَلَيْسَ إِلَىٰ أَحَادِ الرَّعِيَّةِ إِلَّا الدَّفْعُ، یعنی جو عام عوام ہے ان کے لیے نہ زجر ہے جو مستقبل،
نہ عقوبت ہے جو ماضی پر، ان کے لیے کیا جائز ہے؟ فوری منکر کو دفع کریں بس۔ جہاں تک عقوبت یا زجر ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ تو والی کے ذمہ ہے، یہ تو محتسب جو حکومت کی طرف سے یا خلیفہ کی طرف سے مقرر ہے وہ یہ کام کرے گا۔ سمجھ آ رہی؟ وَلَيْسَ إِلَىٰ أَحَادِ الرَّعِيَّةِ إِلَّا الدَّفْعُ، اور دفع سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ إِعْدَامُ الْمُنْكَرِ، منکر کو زائل کرنا۔ فَمَا زَادَ عَلَىٰ قَدْرِ الْإِعْدَامِ فَهُوَ إِمَّا عُقُوبَةٌ عَلَىٰ جَرِيمَةٍ سَابِقَةٍ أَوْ زَجْرٌ عَنْ لَاحِقٍ، جو اس پر اضافہ ہوگا نا وہ یا تو عقوبت ہے، سزا ہے جو کسی جریمہ سابقہ پر ہے، یا آنے والے کسی جرم پر اس کو تنبیہ کرنی ہے۔ ٹھیک؟ وَذَلِكَ إِلَى الْوُلَاةِ لَا إِلَى الرَّعِيَّةِ، یہ ولاة کا کام ہے نہ کہ رعیہ کا کام۔ اہم بات ہے نا یہ، رعیہ کا کام کیا ہے؟ اعدام المنکر۔ رعیہ کا کام یہ نہیں کہ وہ اسے دھمکی دے آئندہ کیا نا تو بتاؤں گا تمہیں اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، یہ بھی وہ نہیں کر سکتا، اور جو ماضی میں وہ کر چکا ہے اس پر بھی سزا دینا رعیہ کا کام نہیں ہے، وہ بھی ولاة کا کام۔ اچھا نعم، اچھا والی کر سکتا ہے کہ نہیں یہ کام کہ وہ توڑ دے برتن؟ ہاں کر سکتا ہے اگر اس میں مصلحت دیکھے۔ جی فرمائیے۔ ہمارے یہاں ایک بیان آیا کہ جب ایک خاص قسم کی اسٹیج پہ پہنچنے کا کام کیا ہے، لیکن ان کے حوالے سے ہم یہ کام نہیں کرنے دیں، کچھ وہ کیا وہ امام غزالی بتائیں گے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے مقابلے میں عوام ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ والی بھی کہتا ہے کہ یہ کام منکر ہے اور آپ روک دیتے ہیں جا کے، لیکن اگر آپ والی کے مقابلے میں خود کھڑے ہو جائیں تو وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بادشاہوں کے سامنے جو مسلمان لوگ اس کے سامنے آپ سب زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں سب، لیکن تغییر بالید نہیں کر سکیں گے والی، بات واضح۔ تو لہذا ویسے جو یہ آخری اقدام بتاتے ہیں اس میں تغییر بالید نہیں ہے۔ ویسے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے، بیٹھ جائیں گے باہر بینکوں کے باہر اور فلاں جگہ پر ہم نظام چلنے نہیں دیں گے، یہ بھی ایک نوع کی تغییر بالید ہے۔ اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کہ آپ حکمرانوں کے سامنے اس طرح کی ایڑیاں دکھا سکیں؟ یہ اکثر فقہا شاید اس کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، اللہ اعلم، کچھ کے ہاں شاید گنجائش ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نعم الوالی لہو ان یفعل ذلک اذا رأى المصلحة فیہ، کہتے ہیں والی کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے اگر وہ اس میں مصلحت دیکھے کہ وہ برتن بھی توڑ دے۔ لہو ان یأمر بکسر الظروف التي فیها الخمور زجرا، وہ یہ کر سکتا ہے کہ جن برتنوں میں شراب تھی انہیں زجرا توڑ دے۔ وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تأکیدا للزجر، زجر جیم کے اوپر ویسے نا سکون ہوتا ہے، زجر یزجر زجرا، تو فرمایا کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا گیا ہے، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْبُهُ، اور اس کا نسب بھی ثابت نہیں، تو گویا والی یہ کام کر سکتا ہے۔ وَلَكِنْ كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الزَّجْرِ وَالْفِطَامِ شَدِيدًا، لیکن اس وقت اصلاً زجر اور لوگوں کو شراب کی عادت چھڑوانا اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ شراب پیے چلے جا رہے تھے، فطام کہتے ہیں جیسے چھڑوا دینا۔ فَإِذَا رَأَى الْوَالِي بِاجْتِهَادِهِ مِثْلَ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر والی اپنی رائے میں اجتہاد میں اس طرح کی کوئی حاجت دیکھے تو اسی طرح کا کام وہ بھی کر سکتا ہے، والی بہت سے کام کر سکتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا مَنُوطًا بِنَوْعِ اجْتِهَادٍ دَقِيقٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَادِ الرَّعِيَّةِ، کیونکہ اس میں حاجت اصل میں اجتہاد دقیق کی ہے نا، اس میں اجتہاد کی حاجت ہے کہ یہ بھئی اس جگہ توڑنا جائز ہے نہیں جائز، تو یہاں وہ علت ہے کہ جس کی بنا پر توڑا جا سکتا ہے، یا علت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ اقدام نہیں کیا جا سکتا، یہاں تو اجتہاد کی حاجت ہے، اور اجتہاد کا کام رعیت کو نہیں دینا، ان کا کام اجتہاد نہیں ہے، بات واضح عام عوام کا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جائز ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو اس سے بڑھ کر بھی چیزیں والی کے لیے جائز ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ فَإِن قُلْتَ فَلْيَجُزْ لِلسُّلْطَانِ زَجْرُ النَّاسِ عَنِ الْمَعَاصِي بِإِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ وَتَخْرِيبِ دُورِهِمْ الَّتِي فِيهَا يَشْرَبُونَ وَيَعْصُونَ وَإِحْرَاقُ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي بِهَا يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الْمَعَاصِي، کہنے پھر سلطان کے لیے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے جائز ہونا چاہیے
کہ وہ ان کے مال بھی تلف کرے، ان کے گھروں کو بھی برباد کرے کہ جس میں بیٹھ کے وہ شراب پیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کے اموال کو جلا دیا جائے جس سے وہ معاصی پر قدرت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک، یہ بھی جائز ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر شریعت میں آیا ہوتا تو ہم اس کو بھی جائز کہہ دیتے. ٹھیک ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنْ سَنَنِ یا سنن دونوں ہو سکتے ہیں، سنن مصدر ہے، عن سنن المصالح وَلَكِنَّا لَا نَبْتَدِعُ الْمَصَالِحَ بَلْ نَتَّبِعُ فِيهَا. کہہ رہے دیکھو اگر شریعت میں یہ بات وارد ہوئی ہوتی نا تو یہ بھی ویسے مصلحت سے خارج نہ ہوتی. لیکن ہم مصلحت کے بارے میں بھی ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے نئی نئی مصلحتیں وضع نہیں کرتے، بلکہ شریعت ہی کی مصلحتوں کی اتباع کرتے ہیں. تو شریعت نے اس مصلحت کا چونکہ اعتبار نہیں کیا نا، وہ یہ ہے کہ معاصی سے روکنے کے لیے گناہ گار کا سارا مال ہی اپنے قبضے میں کر لیا جائے. بات واضح. تو معاصی سے روکنے کے لیے شریعت نے اس مصلحت کو پیش نظر نہیں رکھا کہ اسے معاصی پر قدرت ہی نہ دی جائے. اس کا حاصل کیا ہوگا کہ سب لوگوں سے مال و دولت لے لیا جائے، ان کو قوت لا یا مد دیا جائے، معاشرے میں ایسے معاصی ختم ہو جائیں گے جن کے لیے مال کی حاجت ہوتی ہے. لیکن شریعت نے اس مصلحت کا اعتبار نہیں کیا. لیکن اگر کیا ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. بات واضح. کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے مسالے نہیں بناتے بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں. وَكَسْرُ ظُرُوفِ الْخَمْرِ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ. جہاں تک برتن توڑنے ہیں شراب کے تو وہ شدت حاجہ کی وجہ سے ثابت ہے. عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ، جب شدت حاجت لاحق ہو جائے تو اس وقت ان کو توڑا جا سکتا ہے. وَتَرْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَدَمِ شِدَّةِ الْحَاجَةِ لَا يَكُونُ نَسْخًا. کہہ رہے ہیں بعد میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی نے یہ کام نہیں کیا اس لیے کہ شدت حاجت تھی نہیں تو اس کو ہم نسخ نہیں کہیں گے، بلکہ علت نہیں پائی گئی. اگر علت پائی جائے گی تو دوبارہ بھی یہ کام ہو سکتا. تو کسی شے کا ترک ہو جانا صحابہ میں یا بعد کے آنے والے ادوار میں وہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے نسخ پر اجماع ہو گیا، کیونکہ ترک ہے فعل اور فعل کی دلالت عموم پر نہیں ہوتی. آپ اصول فقہ میں یہ بات پڑھتے ہوں گے کہ فعل جو ہے وہ اس سے آپ عموم اخذ نہیں کرتے. وہ قول ہے، قول سے عموم اخذ ہو جاتا ہے، محض فعل سے نہیں ہوتا. تو لہذا الصحابہ بعد رسول اللہ ترکوا کسر ظروف الخمور، فهذا لا يدل على انهم اجمعوا على ان الامر بكسر الظروف قد نسخ. لا يدل هذا لان الترك ليس فيه دليل على العموم. بس تو کیا فرماتے ہیں؟ بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها. علت کے ظاہر ہونے سے حکم ظاہر ہو جاتا ہے اور علت کے عود کر آنے سے حکم بھی عود کر آتا ہے. بات سمجھا؟ وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ لِلْإِمَامِ بِحُكْمِ الاتِّبَاعِ وَمَنَعْنَا أَحَادَ الرَّعِيَّةِ مِنْهُ لِخَفَاءِ وَجْهِ الْاجْتِهَادِ فِيهِ. کہہ رہے ہم نے امام کے لیے جائز کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھا ہے. اور ہم نے عام آدمیوں کو روک کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اجتہاد کی جو وجہ ہے اس میں خفا ہے، اور عام آدمی کے لیے اجتہاد تو فیضی. بل نقول، اب دیکھیں نا یہ تصور جس میں مراتب ہیں، عوام اور ہوتے ہیں، خواص اور ہیں، عوام کے لیے کچھ اور کام ہے، عوام مجتہد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں بھی اپنا قبل قبول ہوتی چلی جاتی. فرق مراتب ہے، ہر آدمی جو ہے مجتہد ہو سکتا ہے. مجتہد ہونے کے لیے بھی زیادہ ٹائم بھی نہیں چاہیے، تھوڑا سا 2-4 آپ کام کریں تو آپ مجتہد بن سکتے ہیں. ٹھیک. بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر. کہہ رہے ہیں اگر شراب پہلے بہا دی جائے اس کے بعد کسر اوانی جائز نہیں ہے. زجرن بھی اصلا جائز کیوں ہوا تھا کہ ابھی پڑی ہوئی ہے اندر تو ہم ساتھ ہی اس کو توڑ دیں، لیکن اگر بہا دی گئی ہے اب توڑنے میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَإِنَّمَا جَازَ كَسْرُهَا، اس کو توڑنا کیوں جائز تھا؟ تَبَعًا لِلْخَمْرِ. فَإِذَا خَلَتْ عَنْهَا فَهُوَ إِتْلَافُ مَالٍ، اور اگر یہ برتن شراب سے خالی ہو گئے تو اس میں تو مال کو تلف کرنا ہے. إِلَّا أَن تَكُونَ ضَارِيَةً بِالْخَمْرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهَا. ضاریہ کا مطلب ہے اس میں ایسی رچ بس گئی ہو وہ
یعنی وہ برتن شراب میں ایسے رچ بس گئے ہوں کہ اب صرف شراب پینے ہی کے لیے استعمال ہو سکے، یعنی اس میں جتنا مرضی دھو لیں بالفرض، اتنا عرصہ شراب پی گئی ہے کہ اس کی بو ہی نہیں جاتی، تو اب انہیں طبعاً توڑ دیا جائے گا، کیونکہ هذه الظروف لا تصلح الا لشرب الخمر ولذلك كسرناها. لماذا كسرناها؟ لأننا ما نقدر على استعمالها في مصالح أخرى، اور معاملات میں ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. فَكَذَلِكَ فَكَانَ. ٹھیک ہے، بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد آداب محتسب بھی ایک اہم بحث ہے. اس کے بعد پھر وہ جیسے کچھ منکرات کا ذکر کریں گے، بازار میں، حمام میں، ضیافت میں وغیرہ وغیرہ، کچھ مثالیں دے دے کر بتائیں گے کہ ہمارے زمانے میں کیا منکرات پھیلی ہوئی ہیں. تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے زمانے میں بھی پھیلی ہوں، لیکن ہم جیسے قیاس کر سکتے ہیں. اللہ علیہ. سر بھی آپ نے یہ بتایا کہ اصول ہے کہ صحابہ کے فعل سے کوئی چیز نہیں، یہ نہیں میں نے کہا کہ صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اس کا عموم ثابت ہونے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً کیا ایک دفعہ آپ نے کیا، نہ اس سے وجوب ثابت ہوگا، نہ اس کو ہر وقت کرنا جائز ثابت ہوگا. جواز اس کا ثابت ہو رہا ہے مباح، لیکن وہ دلائل سے دیکھا جائے گا کہ وہ مباح کس درجے کا ہے. عموم سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا تو اس سے یہ استدلال کر لیا جائے کہ ہر وقت کرنا اس کا ضروری ہے، واجب ہے یا مباح ہے، یا اس پر استمرار بھی جائز ہے. ہو سکتا ہے استمرار جائز نہ، استمرار سے مراد دوام. اس کے لیے اور دلیل چاہیے ہوگی. فعل سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک دفعہ کیا وہ فعل جائز ہے، بس اس سے زیادہ ثابت نہیں ہوگا. اور کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فعل بھی جائز نہ ہو، مکروہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فعل علی سبیل تجویز الفعل ان الفعل هذا ليس حراما، آپ کے لیے وہ مستحب تھا کرنا بلکہ واجب تھا، اور امتیوں کے لیے وہ فعل کرنا مکروہ ہو جائے. یہ بھی ممکن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہو، باقیوں کے لیے جائز ہے نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے. تو محض فعل سے تو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فعل کی دلالت ان تمام مسائل پر نہیں ہوتی.